ایک چوتیا دیش کا چوتیا تھرڈ کلاس کرکٹر شاہد افریدی سیلیبریشن کر رہا ہے. سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ ان کے 11 ایئر بیسز تباہ ہو گئے ہیں. سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ ان کا پاپا امریکہ والے آئے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نور خان ایئر بیس میں جو نیوکلیئر پاور تھی ان لوگوں کی وہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے بھارتی آرمی کی طرف سے، کتنا اندر گھسیڑ دیا ہے بھارتی آرمی نے. اور یہ بندہ سڑکوں پر نہ آ گیا ہے 50 روپے کا ٹی شرٹ بیکاریوں کا لے کر یہاں پر گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں. یہ ہے جیتنا بیکاریوں کا. پاکستان میں اتنا بڑا چھید ہے کہ اگر ہم یہاں سے تربوز روانہ کرے تو سیدھا ان کے چھید میں اندر جائے گا. تربوز یہاں سے اس طرح کرونا پاکستانیوں کے چھید میں جائے گا. پھر بھی یہ لوگ کہیں گے کہ ہم میں تو چھید ہی نہیں ہے. یہ ہے اصلیت پاکستانیوں کی. پاکستانی ابھی تک بھائی صاحب وہ نہیں مان رہے ہیں، 93,000 نہیں مان رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپرگنڈا ہے، یہ جو امیجز ہے، یہ جو کانٹریکٹ سائن ہوئی تھی وہاں پر 71 میں، یہ سب کچھ گڑبڑ ہے. وہ یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ اپنا ہار کیسے ایکسپٹ کرے؟ اور پاکستانی عوام، پاکستانی لوگوں کے لیے، پاکستانی سسٹم کے لیے سب سے بڑی نیوز کیا ہوتی ہے؟ جب IMF ان کے لیے قرضہ دے دے تب یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اب یہ ہارنا، یہ بے عزتی، یہ دنیا کی فرسٹ کلاس اور دنیا کی سب سے بڑی بے عزتی جو مل گئی ہے بیکاریوں کو، اور ابھی بھی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. جیت گئے ہو. مودی جی کا سپیچ کل بھی آپ لوگوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ہم صرف آتنگوادی نہیں، آتنگوادی کو جگہ دینے والے کو بھی تس نس کریں گے. اور وہ کون ہے؟ پاکستان کے آرمی. پٹی جا رہی ہے، رو رہے ہیں، اندر سے سب کچھ غائب، لیکن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سیلیبریشن کس چیز کی ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے. اسی شاہد افریدی کو سامنے لا اور کہہ دو کہ کس چیز کی سیلیبریشن کر رہے ہو، پتہ ہی نہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ شاہد افریدی نہ پٹھان رہا نہ پنجابی رہا، یہ کچھ بھی نہیں رہا. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پٹھانوں میں ایک کہاوت ہے کہ ایک بندہ نہ تو اس کا رہا نہ تو اس کا رہا. سمجھ گئے ہو نا؟ کسی چیز کا نہیں رہا یہ افریدی. اس میں اتنے بڑے چید ہے، یہ اتنا بواسیر رکھنے والا بندہ ہے کہ ان کو ابھی تک نہ اپنی آرمی، اپنی حکومت، اپنی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہے. کچھ خبر ہی نہیں ہے. وہاں پر پھیلتے جا رہے ہیں، وہاں پر جواب ملا، وہاں پر ہر ایک وار میں اچھی طرح نقصانات ملے ہیں پاکستان کو، لیکن پھر بھی یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سیلیبریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ مظہر اظہر مسعود ہے یا مسعود اظہر ہے، ان کی فیملی کی سارے دہشت گرد کو مار دیا گیا. سیلیبریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ چن چن کر جو ٹھکانے بھارت کی آرمی کو پسند تھی اور پتہ تھا کہ یہاں پر دہشت گرد ہے، ان کو مارا، اور یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سیلیبریشن تو اس طرح سیلیبریشن ہونا چاہیے بھائی صاحب. یہ ہے دنیا کے وہ لوگ جو نہ ملا ہے کچھ اور نہ ہی ملنے والا ہے اور پھر بھی خوش ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے پاکستان. پاکستان جو ایوی ہی خوش ہے، ایوی ہی خوش ہے کہ ہمارے نور خان کو مارا، ہمارے 11 ایئر بیسز کے مارا، ہمارے اس ٹکانے کو مارا، ہمارے مسعود اظہر کی ساری فیملی کو نچوڑ دیا. پھر بھی یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب ان لوگوں سے آپ کو شکوا، آپ کو گلا، ہم کو شکوا، ہم کو گلا ہوگی، یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے. کیونکہ یہ لوگ شکوے گلے کے لوگ نہیں ہیں. یہاں پر موج مزے لے لو. اور یہ جو آفریدی کر رہا ہے، یہ تو ہم سب یہ بچے تو نہیں ہے. آفریدی کیا کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی، پنجابی آرمی کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ وفادار پٹھان بتائے اور ان کو جاب مل جائے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایز اے چیئرمین. ایک کوئی بات نہیں، اگر آنے والے وقتوں میں یہ کام ہوا تو آپ کو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بندہ صرف اسی چیز کے لیے کر رہا ہے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو پٹھان پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ پاکستان کی ناپاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ دہشت گرد بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ تو نہ پٹھان ہے اور نہ ہی انسان ہے. نہ پٹھان ہے نہ انسان ہے. ابھی بھارت نچوڑ رہا ہے آپ لوگوں کو.
وہ مودی جی کی ہر ایک بات آپ کو یاد ہوگی اور آپ کو یاد دلانی ہوگی کہ آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے. ابھی تک تو یہ سیز فائر ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ چلوار ختم ہوا. نے اب بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں کو نشانہ کریں گے اور جو بھی سپورٹ کر رہا ہے اس کو. یہ آفریدی اور مسعود اظہر اور پاکستان آرمی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یہ سب ایک ہی ہے، یہ سب ایک جیسے ہے اور ایک جیسے کھاتے ہیں اور ایک جیسے بیٹھتے ہیں اور ایک جیسے کرتے ہیں. اور یہ جو سیلیبریشن جو کر رہے ہیں یہ بچوں والی، یہ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھو، باہر گھومو اور ہاتھ پھراؤ، اس طرح کرو اس طرح کرو. بھائی بیٹھو، آرام سے بیٹھو. آفریدی ایک چپیٹ کی نہیں ہو، آپ ایک چپیٹ کی بے غیرت انسان. کل تک آپ لوگ نا اب بھی بھیک مانگ رہے ہو. آئی ایم ایف کے قرضے پر آپ کی سیلیبریشن، ہارنے پر آپ کی سیلیبریشن، نور خان کی ایئر بیس کو مارنے پر آپ کی سیلیبریشن، 11 ایئر بیسز آپ کے مارے گئے ہیں پھر بھی سیلیبریشن، آپ کے ہر ایک دہشت گرد کو مار دیا گیا ہے پھر بھی سیلیبریشن، آپ کی آرمی ان کی جنازے میں کڑے ہے پھر بھی سیلیبریشن. سیلیبریشن کتنا کرو گے اور کتنا آپ میں شرم ہے اور یا نہیں. پتا ہے آفریدی کی وجہ سے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں. جو بھی ہم کتنا کوشش کریں ساری دنیا کو کہہ دے کہ اس حرامی کو پٹھان مت کہہ دو، یہ خود آتا ہے کہتا ہے کہ میں پٹھان ہوں. اب شرم آتی ہے کہ بھائی صاحب اس طرح کے لوگ جو پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پٹھان ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کہ خود بیکارستان کی آرمی خود ہی شرمندہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. ہم میں کتنے چھید ہے، ہم اپنا کون سا درد کو سنبھالے. یہ سیز فائر جو سڈنلی ہوا ہے یہ مذاق نہیں ہوا ہے. یہ وہاں پر نیوکلیئر پاور جو تھی ان لوگوں کی، وہ 1 2 3 چیزیں جو تھی اس کو بھی مار دیا گیا ہے. ان کے آجو باجو چیز لگی ہے. اب پاکستان کے حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ ڈائریکٹلی امریکہ کو کال کی کہ بھائی صاحب روکو، مودی جی کو روکو، وہ ایسے جگہ کو مار رہا ہے جہاں سے ہم سب کے نا دال کو دال کریں گے. اب یہ جو ٹیکنیکلی اپنے آپ کو اور بھی ذلیل کر رہے ہیں اور جو ٹیکنیکلی بتا رہے ہیں کہ ہم ذلیل لوگ ہیں، ان میں سب سے بڑا نام کس کا آتا ہے؟ شاہد افریدی. شاہد افریدی سے ذلیل بندہ، ذلیل انسان نہ ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھیں گے، کیونکہ اس بندے میں اتنی عقل نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کتنے پٹی تھی آپ لوگوں کی کتنے کنٹریوں کو، دیشوں کو آپ لوگوں نے کالز کی اور کتنے لوگوں کی منت کی کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہمارا ہیلپ کرو. جیت کے مذاق سمجھا ہے. بھارت کی آرمی ہے اور بھارت کی آرمی آنے والے وقت میں بھی نہیں چھوڑے گی. اور جو کہا تھا مودی جی نے کہ پانی رکے گا، اور کل ان کے جواب میں نیا سا وارننگ بھی آیا ہے کہ یا تو پانی بہے گا اور یا تو خون، دونوں اکٹھے نہیں بہ سکتے، دونوں اکٹھے نہیں بہ سکتے. تو آفریدی اپنا تھوڑا سا اپنے یہ جو آفریدی ٹرائب ہے ان کی بھی ریسپیکٹ کرو، کیونکہ آپ میں تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کی باڈی لینگویج میں، آپ کی انسانیت میں کوئی شرم تو ہے ہی نہیں. تھوڑا سا اپنا ریسپیکٹ رکھو. آپ میں اتنے چھید ہے کہ ان چھیدوں کا نا ہم یہاں یورپ سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چھید میں یہاں سے تربوز تھرو کر سکتے ہیں، تو آپ پھر بھی نا اتنی بڑی باتیں مت کرو. پاکستانیوں ہمیشہ آپ ذلیل رہو گے. 3 سے 4 دن، اب تو توڑے نا بی بی سی اور سی این این بھی ثبوت دے رہے ہیں، 3 سے 4 دن کے درمیان سب کو پتا چلے گا کہ آپ کو کتنا بڑا ڈیمیج ملا تھا اور آپ کو کتنا بڑا ڈیمیج ملا ہے. اور یہ جو آپ رو رہے تھے امریکہ اور دیشوں کے سامنے، یہ آپ کا نا خلاصہ ہوگا اور سب کہہ دیں گے کہ کیا حالات تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی یا کانپے ٹانگ رہی تھی. یہی حالات ہے. کسرے آپ کو ہم مردوں میں شامل نہیں کرتے ہیں اور آپ باہر نکلے ہو.
گھر پر بیٹھ جاؤ عورتوں کی طرح اور چوڑی پہنو آفریدی. یدی ہماری ویڈیو آپ بھی اپنا پینے لکھ دو کہ پاکستانی کتنے حرامی اور کتنے بیوقوف لوگ ہیں اور کتنے چوتیا لوگ ہیں. ٹل دین ہیو گڈ ٹائم. بابا اینڈ ٹاٹا.